بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ گیا ہے اور ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا جو تلاوت کیا گیا رات کو سوا پارہ قرآن کا تلاوت کیا گیا ہے، اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی۔ اگرچہ یہ سورت سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب کے لحاظ سے اس کو پہلے نمبر پر رکھا، اس لیے اب ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، تو گویا قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ ویسے سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ الشفاء، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الرقیہ، یہ سارے اس کے نام ہیں، اور سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو نام تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن ایک اس کا نام جو ہے وہ خاص، وہ ہے دعا۔ وہ دعا اس لیے ہے کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو، نماز کو اپنے درمیان، اپنے اور بندے کے درمیان میں اس کو تقسیم کر دیا۔ کیا مطلب کہ سورہ فاتحہ کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ اللہ کی حمد اور ثنا پر مشتمل، جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بندے کی طرف سے دعا ہے، جو وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اللہ سے یہ بھی عرض کرتا ہے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ دکھانا، مجھے یہود اور نصارہ کا راستہ نہیں دکھانا، یا گمراہ لوگوں کا مجھے راستہ نہیں دکھانا۔ تو یہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا۔ اب جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے پوری کتاب اسے عطا فرما دیتا ہے، تاکہ وہ اس کے جواب بھی ہو جائے، اور جو اس نے مانگا ہے اس کے مانگنے سے بڑھ کر اسے عطا کیا جائے۔ اب یہ پوری کتاب اسے اللہ پاک دیتا ہے تاکہ اسے پڑھتا رہے، زندگی گزارتا رہے، آگے بڑھتا رہے، دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ یہ اس کا پورا قرآن اس کا جواب ہے، جو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اسی کے اندر ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دیکھیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں، اور کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے ایک بات لکھی ہے، اور میں آپ کو علامہ شبیر احمد عثمانی کے حوالے سے یہ بات کروں گا۔ تفسیر عثمانی میں انہوں نے لکھا ہے، جملہ بہت پیارا ہے، بات بہت پیاری ہے، اور ان کی اپنی نہیں ہے۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر جو ہے تفسیر عزیزی، اس سے یہ جملہ کوٹ کیا ہے۔ آپ اس جملے کو بھی اپنے دل کا تعویذ بنا لیجیے۔ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یقیناً مستقل بذات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لائق ہے، اور وہی لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہی لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کے بندوں کو جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں، فرمانبردار ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اگر انہیں ہم وسیلہ اور واسطہ مانیں کہ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ واسطہ ہے، تو اگر ہم ان سے یہ دعا کریں یا مانگیں تو یہ مانگنا دراصل اللہ ہی سے مانگنا، یعنی ایک بندوں سے بھی اگر سوال کیا، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے۔ دیکھیے ایک ہوتی چیز کا جواز ہونا، ایک ہوتا ہے فرض ہونا۔ تو یہ جواز کی حد تک یہ درست ہے کہ اگر جو اللہ کے ایک بندے ہیں ان سے اگر کوئی سوال کیا جائے گا، وہ ما فوق الاسباب ہو یا تحت الاسباب ہو، کوئی بھی سوال اگر کیا جائے تو اصل میں کیا ہے کہ وہ اللہ ہی سے سوال کرنا ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اس پر بڑے بڑے علماء، تقریباً تمام ہی مسالک کے لوگ
جو ہے سوائے چند ایک کے وہ اس پر متفق ہیں کہ بندوں سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے دراصل وہ بھی اللہ ہی سے سوال کرنا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن یاد رکھیے کہ رب سے مانگنا، رب کا نام لینا یہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے خدا ہی کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ایک مقام ہے، مرتبہ ہے جہاں جا کے آپ یہ وسیلہ استعمال کریں اور آپ جو ہے وسیلے کے ساتھ دعا کریں تاکہ جو ہے وہ جو دین کا ایک پہلو ہے وہ بھی اس میں اس کا اعزاز جو ہے اکرام ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس حوالے سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے بعض لوگوں نے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ تنہا نماز پڑھنے والا اس پر تو یہ واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس رسول نے یہ فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی رسول نے بتایا کہ جب امام کے پیچھے پڑھو تو پھر امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، لہذا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور چپ رہا کرو، تو پھر آپ کو چپ رہنا ہوگا کیونکہ قراءت ہو رہی۔ لیکن بعض لوگ اس پر جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ جب یہ قراءت کی جائے گی، امام بھی قراءت کر رہا ہے تو ہم کیسے قراءت کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بھائی تم جو ہے اقرا، تم اس کو اپنے دل میں پڑھا کرو، اس کو دل میں پڑھا کرو۔ اب یہ جو دل میں پڑھا کرو یہ واجب ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں پڑھا کرو۔ تو یار یہ جو آمین کہنا ہے یہ تو سنت ہے، اور سنت بھی جو ہے آہستہ کہنا سنت ہے، اس کو دل میں کیوں نہیں کہتے؟ اس کو دل میں کہنا ہے، اس کو دل میں کیوں نہیں کہتے؟ اس کے لیے بھی یہ جملہ یاد رکھو نا ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی اس کو دل میں پڑھا کرو تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ منع نہیں کیا؟ آپ نے بعد میں فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کہا جو وہ یہ آواز آئی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس کو آہستہ کرنا چاہیے کیونکہ آمین ایک دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ ہے، اور دعا جو ہے اس کو آہستہ مانگنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں آپ نے چیخ کر کے آمین کہا ہو، یہ آہستہ کہنا ہی سنت ہے، اور تمام جو ہے وہ فقہاء تقریباً وہ اس پر متفق ہیں، لہٰذا اس کو آہستہ کہنا۔ اور ایک بات میں یہ کہتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا ان کا ظرف بھی بڑا ہے، ان کا عمل بھی بڑا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار، ان کی وفات کے بعد، اور وہاں جا کے نہ آمین کہا نہ ہی جو ہے نا وہ رفع یدین کیا۔ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا استاد جی آج یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آمین بھی اونچی بولا کرو، اور آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، یہاں آ کے آپ کا عمل بدل گیا۔ فرمایا دراصل بات یہ ہے وہ جو میں تم سے کہتا ہوں وہ میری سمجھ، میرا اجتہاد، میرا موقف ہے، لیکن یہاں جس کے دربار میں آیا ہوں وہ مجھ سے بڑا عالم ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے پاس آ کر میں اپنی بات پہ عمل کروں۔ تو یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہاں پر آئے ہیں 400 آدمی 600 آدمی، وہ آہستہ سے آمین کہتا ہے، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ میں اکیلا ہی جناب اتنی بڑی لمبی آواز نکالتا ہوں، سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے، نماز جو ہے وہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے، آپ کو اس سے احساس نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہمارے لیے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ بابا جب کسی کے یہاں جاؤ تو اس جیسا ہو جائے، جب کسی کے پاس جاؤ، صاحب علم کے پاس، بڑے کے پاس، بزرگ کے پاس، اپنی بات چھوڑ دو ورنہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے وہاں پر بھی جا کر کے جو ہے نا اپنی ہی دکھانی ہے، اگر امام آپ ہی نے بننا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کے دل میں ایسی کوئی بات ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، فیض بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے،
کہ یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا کے اندر اوپر پڑا رہے گا کچھ نہیں ہوگا, خاک میں ملے گا تو پھر اس کے بعد گلے گلزار بن جائے گا, پھر پودا بھی ہوگا, پھر پھول بھی ہوں گے, پھل بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. تو اس لیے اس بات کو خیال رکھ کریں, آمین کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے, سنت ہے, آہستہ آہستہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ شریف ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے ہمیں کہا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن پڑھو اس سے پہلے تحفظ یعنی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا پڑھنا ضروری ہے, لازم. قرآن کی یہ جو آیت ہے حکم ہے فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو اصل میں کیا ہے, قرآن عظیم کتاب ہے, کتاب ہدایت ہے. جو بھی اسے پڑھے گا وہ یا تو ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے, یا ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہے, یا سمجھ کے لیے پڑھ رہا ہے, تو شیطان اس سے روکے گا. اس لیے فرمایا تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ جو ہے شیطان تم پر حاوی نہ ہو سکے, تمہیں روک نہ سکے, تمہیں بہکا نہ سکے اس کے مفہوم کو سمجھنے سے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا قرآن کی تلاوت سے پہلے لازم ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت ہے. ہاں البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام میں شروع سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر. فرمایا ہر وہ امر ذی شان, بڑا کام, اچھا کام, نیک کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام رہتا ہے, وہ ناقص رہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام مکمل ہو جائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں, اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اب رہی یہ بات کہ قرآن کا یہ جو مضمون ہے, میں نے ابھی جو تلاوت بھی کی, ان الذین کفروا سواء علیہم, اور آگے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم. آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ مسلمان بن جائے, مومن بن جائے, اللہ کا اطاعت گزار ہو جائے, جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ کافر سب ایسے ہیں کہ یہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں. آپ کہیں گے جب فیصلہ اللہ نے کر دیا تو پھر ان کو ڈرانے دھمکانے کی کیا بات ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے, یہ اصل میں بددعائی کا کلمہ ہے. ابو جہل, ابو لہب اور اس طرح کے دیگر بڑے بڑے کفار کے لیے یہ ایک بددعائی کا کلمہ ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو آپ نے تبلیغ فرمائی اور آپ نے دیکھا 1,24,000 کا پیش انبیاء کرام حجت الوداع کے موقع پر موجود تھے, تو یہ آپ کی تبلیغ سے ہی ہوا. لیکن یہاں منع کیا گیا کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلی وحی جو آئی دوسرے نمبر پر قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے چادر اڑے ہوئے آدمی اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. اللہ کہہ رہا ڈرا, یہاں کہہ رہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. مطلب یہ کہ کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کے دلوں پر, آنکھوں پر, سماعتوں پر تالے لگ چکے ہیں. اب یہ کون سے تالے ہیں بھائی؟ یہ تالے ایسے ہی ہوتے ہیں جب ہر طرف مظاہر قدرت پھیلے ہوئے ہوں, عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہوں, تب بھی آپ کے اندر ہدایت طلب کرنے کا کوئی خیال نہ آئے, صراط مستقیم پر چلنے کا خیال نہ آئے. ہر روز مردے دیکھو, ہر روز جنازے پڑھو, ہر روز قبرستان کے پاس سے گزرو اور موت یاد نہ آئے آپ کو, تو اس کا مطلب یہ آپ کے دل پر جو ہے تالا لگ چکا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں پر تالا لگ چکا ہے. کیا مطلب؟ ان کے اندر طلب نہیں ہے ہدایت کی, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر جو ہے کو جو ہے چلایا جائے. لہذا آپ ان پر محنت نہ کریں, جہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہاں کریں, اور ایسا ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بات عام ہے. وہ کیا ہے, کفار اور مشرکین مسلمانوں سے ملتے تھے اور ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے, کسی کی غیبت, کسی کی چغلی کرتے, کسی کی جھوٹ اور کسی کی دھمکی ومکی دیتے. اس طرح سے وہ فساد پھیلاتے رہتے تھے. نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے, یہ ان کو وہاں سے بہکاتے تھے تاکہ یہ لوگ دور ہو جائیں. تو جب ان سے یہ کہا جاتا تو وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا اس نئے دین کے آنے سے پہلے لوگ سیر و شکر ہو کر کے رہتے تھے, اسی طرح ایک ہی دین کے مطابق رہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے خبردار یہ لوگ ہیں فسادی، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں عقل نہیں ہے، یہ فساد یہی پھیلا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، آپ کو سیدھی راہ دکھانے کے نام پر آپ کو الٹی راہ پر لگا دیں، غلط راہ پر لگا دیں، ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جو اس وقت بیٹھے تھے، ارے وہ صحابہ کی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، اس وقت موجود تھے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ دیکھو یہ کیسے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا، لوٹا دیا، تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ۔ تو وہ لوگ اس کا جواب کیا دیتے تھے؟ منافقین تھے نا، کہتے تھے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے تھے ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ارے یہی بے وقوف ہیں، احمق ہیں، اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم ہی بے وقوف ہیں۔ ہمیشہ جو بے وقوف آدمی ہوگا وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہے، ہمیشہ جو بے وقوف جتنا بڑا ہوگا وہ خود کو عقل مند سمجھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا باقی سارے بے وقوف ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں خبردار ہو جاؤ، یہی سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اور سنو، اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین دونوں میں دیکھیے ذرا آپس میں کس طرح سے اتحاد ہے۔ اس زمانے کے منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف اور احمق سمجھتے تھے، کم عقل سمجھتے تھے، اور آج کا جو منافق ہے وہ صحابہ کرام کو کافر سمجھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے منافقین کو بھی ڈانٹا اور آج کے منافقین کو بھی یہ بتا دیا، سنو کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے رسول کے صحابہ ایسے ہیں جن کو میں نے سراپا ایمان نہیں، میں نے ایمان کی کسوٹی بنا دیا ہے۔ اب تمہارا ایمان قبول ہی تب کروں گا جب تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، تمہارا ایمان میں نے معیار بنا دیا ہے ایمان کا، بس اب اسی کا ایمان قبول ہوگا کہ جو تمہارے جیسا ایمان لائے گا۔ تو اللہ تو صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دے رہا ہے، ایمان کا ترازو، ایمان کی کسوٹی قرار دے رہا ہے، اور منافقین انہیں کافر بتا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے آپ اللہ کی مانیں گے یا اس منافق کی مانیں گے؟ تو یقیناً آپ اللہ کی بات پر ایمان لائیں گے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس سے سارا جگ راضی ہوتا ہے۔ کوئی اگر نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، اپنے ایمان کی خیر منائے، صحابہ کی ذات پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ کیوں کہ یہ صرف ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بھاری ہے۔ جو ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ سب جو بیٹھے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو آئے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو یہ بھی چلے جاتے، یہ بھی نماز میں نہ آتے، لیکن ان کو اللہ کا ڈر ہے اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا جو ڈرتا ہے نا اس کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، اس کے لیے یہ آسان ہے۔ اب سنیے، مومن کے پاس صرف دو ہتھیار ہیں، مومن کو تفنگ تیر لانے کی ضرورت نہیں، مومن کے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک نماز اور ایک صبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو اللہ کی۔ تو یہ جو نماز ہے اس سے اللہ کے بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حمایت اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور صبر پھر اسے جو دوسرا اس کے پاس ہتھیار ہے صبر، وہ کیا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے، جب اسے کوئی اذیت پہنچے، جب اسے کوئی تنگ کرے تو وہ اگر صبر کرے، خاموشی اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیغام دیا ہے کہ تو نے اگر صبر کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور میں تیرے ساتھ کیسے ہوں؟ فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، فرمایا اگر تو نے صبر کیا ہے تو پھر یاد رکھ دشمنوں سے انتقام میں لوں گا، اور جو مومن ہوں گے ان کی میں مدد کروں گا، کیونکہ صبر کون کرے گا؟ مومن کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ جو نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی
اور یہ صبر کا ایک انداز بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آیا اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کام پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اس لیے میں دوبارہ سے عرض کروں گا نماز 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 کی پابندی کرو. یاد رکھیے اگر نماز نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا. من ترک الصلاۃ فقد حضب الدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو ہلا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اور اقوام کا بھی ذکر آیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن یاد رکھیے جو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیس چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا, اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور نہ جانے کیسی کیسی مشکلات سے گزرے. آپ کو انجیل کے ذریعے آگ میں بھی پھینکا گیا لیکن آپ یاد رکھیے ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور جب کامیاب ہو گئے اب اللہ خود کہہ رہے ہیں ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ اعلان کر رہا ہے جب بھی آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے فَأَتَمَّهُ وہ پورا اترا اس پر آزمائش پر پورا اترا اپنے صبر سے اپنے استقامت سے پورا اترا. تو فرمایا اللہ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے میرے خلیل ہر آزمائش میں تو پورا اترا ہے میں تجھے دنیا کے لیے امام بناؤں گا. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس کا مطلب ہے دنیا کی امامت وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو, جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورا اترے وہ دنیا کا امام بن سکتا ہے. مفاد پرست آدمی کبھی دنیا کا امام نہیں بن سکتا. اب سنیے وہاں پہ تو کہا قال ومن ذریتی, اے اللہ مجھے تو امام بنائے گا یہ میرے آنے والی نسل کو بھی امام بنا دے. دعا کیا کرو, آپ بھی دعا کیا کرو اپنی اولاد کے لیے اے اللہ میری اولاد کو نیک فرما دے صالح فرما دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قال ومن ذریتی تو اللہ نے پھر جواب دیا قال لا ينال عهد الظالمین. فرمایا یہ جو ظالم ہوں گے نا جو تیرے نافرمان ہوں گے بچے ان کو تو میں امام نہیں بناؤں. ہاں جو ان میں سے فرما بردار ہوں گے جو ان میں سے تیری اطاعت کریں گے تیرا ادب کریں گے تیرا احترام کریں گے ان کو تو میں امام بناؤں گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 40,000 انبیاء کرام ابراہیم کی اولاد میں سے آئے. جی ہاں بنی اسرائیل جو آپ کو مشہور ہے نا یہ یعقوب علیہ السلام کی وہاں سے چلے ان کا لقب تھا بنی اسرائیل تو وہاں سے یہ چلے اور 40,000 انبیاء کرام آ گئے. یہ دعا تھی قال ومن ذریتی. اس کا مطلب یہ نا خلق نا ہنچار نا فرمان اولاد اس کو کبھی بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کرنا ورنہ سوائے جوتوں کے کچھ نہیں ملے گا. بس اس کو دیکھنا کہ جو اطاعت گزار ہو فرما بردار ہو آپ کا ادب کرتا ہو بڑوں کا ادب کرتا ہے چھوٹوں کا ادب کرتا ہے عبادت اطاعت اور خدمت کے اوصاف سے متصف ہو اسے ضرور اپنا نائب بنائیے کیونکہ وہ آپ کے کام آنے والا ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسب کا کلا کما کر دیا. میں فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں میرا باپ جاگیردار تھا میں وڈیرے کا بیٹا ہوں میں فلاں. بھائی اللہ نے یہ سب ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہوتی تو ابراہیم کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا. فرمایا نہیں ظالموں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی انہیں نہیں امام بنایا جائے گا. اور میرے رسول نے فرما دیا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرمایا کہ جس کا عمل اس کے پیچھے اس کو پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی کبھی آپ یہ سوچو کہ جیسے میں یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا وہ کہتے تھے ہم یہاں بھی سردار ہیں اور جنت بھی اللہ ہمیں ہی دے گا تمہیں کیوں دے گا بھائی تو ہم یہاں سردار ہیں وہاں بھی سردار رہیں گے. نہیں جناب عمل دیکھا جائے گا وہاں پر. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل دیکھا جائے گا آپ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آپ کا عمل کیسا ہے اس کے مطابق آپ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ سید ہے یہ شیخ ہے یا رائی ہے یہ گجر ہے یہ جاٹر یہ نہیں دیکھا جائے گا. وہاں دیکھا یہ جائے گا عمل کیا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی جو ہے وہ تیاری کر لیجیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ تبدیل ہو گیا اس کا ذکر یہاں پر فرمایا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے
اور شان بڑے پیارے انداز سے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے کہ اللہ وہ جو میرے آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے وہی ہمارا کعبہ بنا دے. کہتے نہیں ہیں زبان سے، دیکھ رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ان لمحات سے اگر کوئی گزرا ہو تو وہ سمجھتا ہے، بعض دفعہ کہا نہیں جاتا، بس اشارے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ رب یعلم ما فی صدورکم، جو تمہارے دل میں ہے وہ سب اللہ جانتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا اور فرمایا میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا. آپ یہی چاہتے ہو نا کہ آپ کے آبا و اجداد کا ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب اپنا چہرہ ادھر پھیر لیجیے. نماز عصر تھی اور نماز عصر کے دوران میں حکم آ گیا 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی، 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی تو مسجد قبلتین بن گئی. لوگوں نے اعتراض کیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. بے وقوف لوگ آوازیں کسنے لگے، ارے کس نے ان کا قبلہ بدلی کر دیا بھائی؟ کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے. تو میرے رب نے پیغام دیا، میرے رسول ان کو بتائیے کہ ہمارے نزدیک مشرق اور مغرب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، مغرب اور شمال کوئی جنوب شمال ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے لیے اہمیت ہے ہمارے رب کے حکم کی، جہاں جب جیسے جو حکم دے گا ہم وہ مانیں گے، وہی ہمارا قبلہ. ہم نے منہ اس لیے ادھر نہیں کیا کہ یہ افسر ہے، یہ ایسا ہے، یہ جہت ایسی ہے، یہ سمت ایسی ہے، نہیں نہیں، ہم نے اس لیے کیا پہلے ہمارے رب کا حکم یہ تھا بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم پڑھ رہے تھے 16 مہینے تک ایسا کرتے رہے. پھر اس کے بعد اب اللہ کا حکم آیا ہے ادھر منہ کر لو. تو بندے کا کام یہ اللہ کی اطاعت کرے، بس یہ ہے اس کی معراج، یہ اس کی معراج. تو یہاں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ قبلہ کعبہ کی کوئی حیثیت نہیں، اس عمارت کی کوئی حیثیت نہیں. اصل کیا ہے اللہ کا حکم. اللہ کا حکم آ گیا ادھر منہ کرو، ہم ادھر منہ کر رہے ہیں. اگر کہتا ادھر منہ کرو تو ہم ادھر منہ کر لیتے. یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا یا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، بھائی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کی یاد کیا ہے یہ قرآن نے خود بتایا. اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا جب مجھے یاد کرنا ہو یا میری یاد آ جائے نماز پڑھا کرو. اللہ کی قسم نماز سے بڑا ذکر کوئی نہیں اور قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر کوئی نہیں. اور خدا خود کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، جب میری یاد آ جائے نماز پڑھا کرو. اور یار تم نماز پڑھا کرو تم ذاکر بھی ہو، شاکر بھی ہو، صابر بھی ہو، سب میں تمہارا نام لکھا جائے. صرف نماز پڑھا کرو. اقیم الصلاۃ فاذکرونی اذکرکم، اور ساتھ میں یہ پیغام دیا تو مجھے یاد کرے گا نا میں بھی تجھے یاد کروں گا. تو یاد کرتے کرتے مر جائے گا، کھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اذکرکم، میں تو ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. ہمیشہ تیری یاد اور تیرا ذکر ہوتا رہے گا. تو تیرا نام لیا جاتا رہے گا، قیامت تک تیرا منہ سنایا جاتا رہے گا. لوگ تیرے دربار میں آئیں گے، وہاں فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے تیرے لیے. کیوں؟ تو نے زندگی بھر مجھے نہیں بھلایا اور میں لوگوں کو بھولنے نہیں دوں. میں تجھے یاد کرتا رہوں اور کرواتا رہوں گا تجھے یاد. اس لیے خدا کو جو زندہ رہنا چاہتا ہے نا ہمیشہ وہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ زندگی اللہ کی یاد میں ہے، اس کے ذکر اور فکر میں ہے. اور آخری بات جو آج کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں. وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ہے اور رزق دیے جاتے ہیں، رزق کھاتے ہوئے. مجھے ایک بات بتائیے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دامن سے وابستہ ہو کر کوئی شہید بنتا، جن کی بات پر عمل کر کے کوئی جنگ میں جاتا ہے شہید بنتا ہے، اس کے لیے تو اللہ کہتا ہے خبردار یہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو جس پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو کر جس کا نام لے کر یہ شہید بنا ہے ان کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ وہ زندہ ہوں گے کہ نہیں؟ جو ان سے چھو جائے، جو ان کا نام لے لے، جو ان کی نسبت لے لے، وہ تو زندہ رہے، مرنے کے بعد بھی زندہ، بلکہ قتل ہونے کے بعد بھی زندہ. اور اللہ اعلان کرے کہ یہ زندہ ہے اور رزق آتا ہے. تو جس پیغمبر سے وہ چھوا تھا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ نہیں، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور جیسا چاہے تصرف اللہ کی مرضی سے وہ کرتا ہے. یا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی خدا ہے جو
سنتا ہے خود ہی نہیں نہیں نہیں، یہ میرے آقا نے ہمیں بتایا، فرمایا تم جو درود پڑھتے ہو نا مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بھائی پہنچایا کس کو جاتا ہے؟ پتھر کو پہنچایا جاتا ہے، اسے جو جانتا ہو، جو دیکھتا ہو، جو سنتا ہو، اسے پہنچایا جاتا ہے۔ وہ آپ فرما رہے ہیں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، خاص طور پر جمعے کے دن فرمایا درود پڑھا کرو، یہ اسپیشلی مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، آپ کا فلاں امتی درود پڑھ رہا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ جو سبق ہمارا رات کو پڑھا گیا تھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی